پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو ہم اخلاقی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں اور پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں، کس طرح خرید و فروخت ہوئی ہے، کس طرح لوگ خریدے گئے ہیں، لوگوں کے بول لگائے گئے ہیں، قیمتیں لگائی گئی ہیں، اور میڈیا اس کو نشر کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ اس طرح ایک ہو رہا ہے معاملہ۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا جانیں کہ یہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ اصحاب اقتدار ہیں، ہمارے نمائندگی یہ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح بک رہے ہیں، ان کے ایمان کیا ہے، ان کو طریقے سمجھائے جا رہے ہیں کہ تم نے ووٹ پہ کیا لکھنا ہے، جیسے کوئی مذاق ہے پاکستان، جیسے یہاں کا نظام کوئی مذاق ہے، اور کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے پسے پردہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور قوم دیکھ رہی ہے۔ ان لوگوں کے جو پیروکار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں، ہاں جی ہم نے خرید لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے فلاں کر لیا۔ الیکشن جب ہوئے تھے تو بھی ووٹ خریدے گئے تھے، الیکشن سے پہلے بھی خریدے گئے تھے، کوئی صاحب جہاز بھر بھر کے لے کے آ رہے تھے۔ یہ پیسے کا لین دین، یہ خرید و فروخت لگتا ہے اب ایک نارم ہو گیا ہے۔ وہ کون سا اچھا وقت تھا جب ان لوگوں کو برا سمجھا جاتا تھا، بے ایمان کو برا سمجھا جاتا تھا، سود خور سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ آج ہمارے حیا، ہمارے ایمان کے لیول اس حد تک گر چکے ہیں، ہمارے اخلاقیات کے لیول اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں ہی کو سمجھا ہے یہی ہماری زمام کار چلائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے معاملات کیا ہیں۔ انسانیت کے گھٹیا ترین لیول پر یہ لوگ کھڑے ہیں، اور ہماری تقدیر، اس ملک کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہوئی۔ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ نظام ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ان لوگوں کا کوئی پکڑنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، قیامت کا دن تو ایک ہے، وہاں پہ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا ہوگا حساب، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چادریں چڑھا دیں گے کہیں پہ جا کر، کچھ اور خیرات کر دیں گے اور یہ بچ جائیں گے۔ بالکل نہیں بچیں گے۔ یہ پیسہ اس قوم کا کھایا ہوا پیسہ، یہاں کے لوگوں کا کھایا ہوا پیسہ، غبن کیا ہوا، کرپشن کی ہوئی، یہ مال اکٹھا کیا ہوا، ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جس وقت ان کے سامنے موت کا فرشتہ آئی کھڑا ہوگا اس وقت شاید ان کو یاد آ جائے کہ ہم نے کیا کیا۔ اس سے پہلے ان کو خدا کا خوف نہیں، لیکن بحیثیت قوم پھر بھی ہم انہی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمارا پیٹ پاڑ کر کھانے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں کسی خاص پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا، میں ہر ایک کو شامل کر رہا ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ حکومت میں نہیں ہے، لیکن اس وقت جھنجھوڑنے کا موقع ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم کتنے سینسٹیو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے، اچھی بات ہے، بڑی ہونا اچھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص نافرمان ہوتا ہے تو وہ شخص گستاخ بھی ہوتا ہے۔ زبان سے ہم تعریف کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال ان کے فرامین کے خلاف ہیں، تو گویا کیا ہماری عملی گستاخی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وہاں پہ آ کے ہمارے سارے کے سارے علماء، سارے کے سارے دانشور، سارے کے سارے جذباتی لوگ، ان کا وہاں آ کے جو ہے معاملہ زیرو ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں کیوں تباہ ہوتی تھی؟ بالکل۔ اس لیے کہ جب کوئی بڑا ان میں سے گناہ کرتا تھا تو وہ جرم کرتا تھا تو اس کو تو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے، سزا دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ، اور یہ واقعہ کب کا تھا؟ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے ریفرنس میں۔ اور آج ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ چلنا شروع ہوا ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، ہر سینٹ میں یہ ہوتا ہے بیگ صاحب، ہر سینٹ کے الیکشنز میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ بدنام ترین چیز ہے، یعنی کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی فاحشہ عورت سے بھی بدتر ہیں، ان سے نفرت کرنا بنتا ہے۔
جو اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، 2 کروڑ 5 کروڑ 8 کروڑ، اور جناب وہ بس اتنے میں وہ بک گیا، اتنے میں وہ بک گیا، جیسے کہ گاڑی بک جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو، ہر اس حکومت کو، ہر اس لیڈر کو تہہ دل سے کنڈیم کریں بالکل ٹھیک ہے، جو کسی نوع کی بھی بدعنوانی کرواتا ہے، کرتا ہے، یہ اس طرح کے گھوڑے خریدتا، گدھے خریدتا، پشت پناہی کرتا ہے، جانور خریدتا بیچتا ہے اسمبلیوں کے اندر، وہ لوگ بدترین لوگ ہیں، وہ ریاست پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، وہ ہر پاکستانی کے مجرم ہیں، وہ لوگ خائن لوگ ہیں۔ خائن ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے اور ایک ڈسکشن اس پہ ہونی چاہیے کہ کیا سٹیپس لیے جائیں کہ اس نظام کے حوالے سے، کہ اس کو کوئی بدلنے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر سارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بہت کچھ بیان کر چکے ہیں جو ہم آج کل بھی سنتے ہیں، لیکن بہرحال حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات، گلوبل افیئرز، اور جو پاکستان کے اوپر جو بڑھتے ہوئے خطرات و خدشات ہیں، اور جو اغیار کی نگاہیں ہیں، اور جنہوں نے اپنے ناخن تیز کیے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اس ملک کو توڑنا ہے، یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی حکمت عملی ضرور ترتیب دینی چاہیے کہ اس قوم کا ذہن بدلے، اس قوم کے سوچ بدلے، اس قوم کے افکار بدلیں، ہر لیول کے اوپر بدلے، تاکہ وہ ایک ایسی تبدیلی کی طرف بڑھے جس کے لیے وہ قوم خود بھی تیار ہو۔ جو ہمارے حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن اور جو صورتحال، اور جس میں ہم مزید گرتے جا رہے ہیں، قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے زیادہ بڑے قرض لیتے جا رہے ہیں۔ اللہ جانے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ہم کب جاگیں گے، کب ہم ہوشیار ہوں گے، کب ہمیں اب اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی نسلوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ چند ضمیر فروش جو ہر ادارے میں اوپر بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے تو کسی نے اپنا ٹھکانہ امریکہ میں بنا لیا ہے، کسی نے کینیڈا میں بنا لیا ہے، کسی نے آسٹریلیا میں بنا لیا ہے، کسی نے کہیں اور بنا لیا ہے۔ پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ کتنی مشکل میں رہے گی۔ ہمیں آج تو خیال ہے ان کی پڑھائی کا، سب کا، لیکن اگر ہم نے انہی لوگوں کو منتخب کیا، اسی نظام کو سپورٹ کیا جو ہمارا نظام چل رہا ہے، تو ہماری اگلی نسل جو ہے خاکم بدہن، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کبھی نہ کرے کہ وہ خود ہی اپنی خودکشی کرنے پہ مجبور نہ ہو جائے، جو حالات یہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو کوئی سمجھ، کوئی خدا خوفی، کوئی آخرت کا خوف، کوئی اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ان کے دل میں پیدا کرے کہ وہ اپنے اس رویے سے توبہ طائب ہو۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہر ایک کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں، اگر وہ طائب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ ایک اجتماعی توبہ کی توفیق دے کہ وہ ایسے نظام کی طرف چلے جو نظام جو ہے وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہو۔